السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے اور افغانستان، جسے بہت عرصہ پہلے بہت سے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا، یعنی کہا جاتا تھا، اور اس کو ایک زمانے میں خراسان، غزنین جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا، اور انہی وقتوں میں خراسان پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہادری اور شجاعت اور عقل مندی کی وجہ سے ہر جگہ جانا جایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان غزنین پر ایک چالاک اور شاطر ترین دشمن، جو سلطان کا دشمن تھا، اس نے اس کو شکست یعنی اس دشمن کو شکست دینے کا سوچنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ روز بروز سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت پر چڑھ کر سلطان کے بہت سے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کو بہت دفعہ روکا اور پیغامات تک بھی بھیجے، مگر وہ باز نہیں آ رہا تھا، اور سلطان اس سے جنگ کرنے کے بارے تھوڑا فکر مند بھی تھا، کیونکہ وہ دشمن بہت طاقتور اور غلبہ رکھنے والا جنگجو تھا، اور بہت زیادہ فوج بھی اس کے پاس تھی۔ مگر اب تو سلطان محمود غزنوی بھی ایک انصاف پسند اور امن پسند آدمی تھا۔ اس کے روز بروز حملوں سے تنگ آ کر ایک دن سلطان محمود غزنوی نے اپنے مخصوص سپاہی بلائے اور ان سے کہا کہ اس قبیلے میں جا کر ان سب کے راز پتہ کر کے مجھے بتائے جائیں، اور ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، اور ہم ان کے ہی اپنے طریقوں سے تیاری کر کے ان سے جنگ کر سکیں گے۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جاسوس وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے طرز سے جاسوسی کر کے یہ اندازہ لگایا کہ ان کو اس طرح سے آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ ان کو شکست دینے کے لیے ہر قسم کے طریقے اور آلات وغیرہ بھی استعمال کرنا ہوں گے۔ سلطان کے تمام جاسوسوں نے ان کے بہت سے طریقہ کار اور ان کے بہت سارے راز بھی معلوم کر لیے، اور انہوں نے سلطان کو ان کے تمام منصوبوں جو جنگ کے لیے بنائے گئے تھے ان سے سلطان کو آگاہ کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے 2 گروہ بنائے اور ان کو 2 مختلف فوجوں میں ڈھال دیا، جبکہ سلطان نے کچھ مخصوص لوگوں کو بلایا اور ان کو اس شہر غزنین کے تمام پہاڑوں کے اندر خالی جگہ بنانے کا فریضہ سونپا۔ سلطان کے اس ایک حکم پر سلطان کے کمانداروں نے پہاڑوں میں ہی چھپ کر حملہ کرنے اور اپنی حکمت عملی کے لیے جگہ بنا لی، اور مخالفین کو پھنسانے کے لیے سلطان کے سپاہی دوسرے رخ میں بھی کھڑے ہو گئے، اور جب دشمن کے سپاہیوں نے غزنین پر حملہ کر دیا تو سلطان کے سپاہی جو پہاڑوں سے باہر تھے وہ منصوبے کے تحت یعنی منصوبے کے مطابق بیٹھ گئے، اور ان کو کمزور دکھانے کے لیے، خود کو کمزور ثابت کرنے کے لیے ان کو کہا کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ سپاہی جو پہاڑوں میں جگہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ موقع اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے منتظر تھے۔ ادھر جب دشمن کے سپاہیوں نے اب سمجھ لیا کہ محمود غزنوی اور اس کے تمام سپاہی شکست کھا چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی اس فتح کا جشن منانے کے لیے
تمام ہتھیار ڈال دیے اور جشن منانے میں لگ گئے۔ مگر جوں ہی انہوں نے ہتھیار ڈالے یعنی پھینکے اور سمجھنے لگے کہ اب ہم اس جنگ کو مکمل طور پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے موقع کو غنیمت جان کر ان پر حملہ کر دیا، اور دیکھتے ہیں یعنی لکھتے ہیں کہ یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ دشمن کے سپاہیوں کو سنبھلنے میں ذرا بھر بھی وقت نہ ملا، اور اس کے سپاہی جو مخالف تھے بغیر ہتھیاروں کے موقع پر ہی ڈھیر ہونے لگے، اور وہ جیتی ہوئی جنگ سلطان کے دشمن ہار گئے، اور سلطان محمود غزنوی اپنی حاضر دماغی اور سپاہیوں کے بہترین منصوبے کے تحت یہ جنگ جیتنے میں کامیاب ضرور ہو گیا، اور اس کے دشمن یہ جنگ ہار گئے، اور وہ دشمن جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنا ہوا تھا، وہ اس کو سلطان نے موقع پر ہی حذف کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ کر رکھ دیا، خود کو ثابت کر دیا، اور اسی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات سنتے رہیں۔